السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلد محمد عاقل صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو ایک الگ ٹاپک پر تھی، لیکن بات کرتے کرتے وہ اس پر آ گیا کہ مرد جو ہاتھ نیچے باندھتے ہیں اور عورتیں سینے پر باندھتی ہیں، کہتے ہیں علماء احناف کے علماء سے یہ سوال پوچھو، ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن تم اپنی عورتوں کو بھی کہو نا ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، اور یہ کہہ کر کہکے لگاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، ہنستا ہے، تضحیکاً اس کا ایک انداز ہے۔ احناف کے علماء سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، لیکن آپ اپنی عورتوں کو بھی کہیں نا کہ عورتیں بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، تب پھر وہ کہتے ہیں نہیں عورتیں تو سینے پر ہاتھ باندھیں گی۔ تو یہ تفریق ہے اور یہ تخصیص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو عاقل صاحب کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا مسئلہ ہے، وہ تو مذاق تو اڑا رہے ہیں، لیکن ایسا مسئلہ ہے کہ تمہارے علماء نے اس چیز کو مانا ہے، بہت اچھے طریقے سے مانا ہے، کس انداز سے مانا ہے، اس کو امت کے اجماع کے خلاف بھی بتایا ہے، اور پھر تم خود غیر مقلدین ان کی بات کے سامنے لاجواب رہ جاتے ہو جب تم سے مخاطب ہو کر سوالات کرتے ہیں، یعنی تمہارے خود اپنے غیر مقلدین اس چیز کو مانا بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، غیر مقلدین نے مانا، ہمارے علماء سے بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے، ہمارے علماء جو فتاوی جات میں اس کا سبب بتاتے ہیں، مرد و عورت کے نماز میں جو اصولی فرق ہے ستر اور پردے کا ہے، بھائی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے، اس وجہ سے یہ فرق ہے، اور پھر کن مقامات پر فرق ہے وہ بھی بتائے گئے، مقامات اور ان کے دلائل دیے گئے، احادیث سے آثار سے دلائل دیے گئے۔ تکبیر تحریمہ میں فرق ہے کہ نماز پڑھتے عورت اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھائے، مرد کہاں تک اٹھائے، اس کے بھی دلائل دیے گئے، اور پھر ہاتھ باندھنا، مرد کہاں ہاتھ باندھے، عورت کہاں ہاتھ باندھے، یہ فرق بھی بتایا گیا اور اس کے بھی دلائل لگائے گئے، اور پھر رکوع مرد کس طرح کرے، عورت کس طرح کرے، یہ بھی فرق بتایا گیا اور اس کے بھی دلائل دیے گئے، اور سجدہ میں فرق کہ مرد کس طرح کرے، عورت کس طرح کرے، یہ بھی بتایا گیا اور اس کے دلائل نقل کر دیے گئے، اور سجدہ کے بعد بیٹھنا یعنی جلسہ و قعدہ میں، تو اس کا بھی فرق بتایا گیا اور اس کے بھی دلائل نقل کر دیے گئے۔ لیکن عاقل صاحب کو نہیں پتا کہ یہ تو ہمارے علماء نے دلائل بھی دیے ہیں، اب غیر مقلد ہے نا، تو جو نہیں مانتا بس وہ یہی کہے گا بھی حدیث صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، ضعیف ہے، فلاں ہے فلاں ہے، احادیث میں واضح فرق موجود ہے، دلائل موجود ہے، لیکن نہ ماننے والے کو تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے خود مان چکے ہیں، جو غیر مقلد اعتراض کر رہے ہیں وہ خود مان چکے ہیں کہ مرد و عورت کی نماز کے اندر فرق ہے، مردوں کی طرح اٹھ اٹھ کر سجدے کرنا، اب بھائی آپ بتائیں، عاقل صاحب تو ہاتھ کی بات کر رہے ہیں، ہم اگر عاقل صاحب سے کہیں کہ آپ ٹانگیں چوری کر کے کھڑے ہوتے ہو تو پھر عورتوں کو بھی اب کیا کہیں بھائی، عاقل صاحب کو عقل ہونی چاہیے نا۔ لیکن خود ان کے غیر مقلد مانا، اور یہ جو نہیں مانتے فرق ان کو کہا، ان کے متعلق کہا کہ یہ پوری امت کے اجماع کے خلاف یہ بات ہے کہ عورت اور مرد کا فرق نہ ہو، اور عورتوں کو یعنی مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں بچیاں اس طرح نماز نہیں پڑھنا، یہ جھوٹا مسئلہ ہے، اٹھ اٹھ کر سجدے کرنا مردوں کی طرح، کیا کہا ہے، اور یہ ہم آپ کو سناتے ہیں، اور غیر مقلد سوالات بھی کیے ہیں، سن لیجئے جناب کو۔ ہمارے اہل حدیث علماء صلاح الدین یوسف کے جیسے ہیں وہ رسالے لکھتے ہیں، مگر یہ بات پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے، بالکل ساری امت کے علماء کسی گروہ کے بھی تھے نا، سب متفق تھے، صحابہ اور تابعین سے لے کر کوئی اختلاف نہیں تھا کہ عورت کی نماز الگ ہے، مرد کی طرح نہیں اس میں پڑھنی، اس نے ایسے پڑھنا جس میں ستر ہو، پردہ ہو، کوئی اس کا عذر نمایاں نہ ہو۔ جب یہ فتنہ شروع کیا ان لوگوں نے کہ نہیں مرد کی طرح ہی پڑھے، تو مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگوں نے فتویٰ دیا کہ تم ساری امت کے خلاف ایک نیا دین نکالی، مگر یہ بات نہیں آئے، اب عورتیں بھی اٹھ اٹھ کر سجدے کر رہی، بالکل میری بچیاں خدا کے لیے مانیں، یہ مسئلہ جھوٹا ہے، عورت کو بالکل الگ سجدہ کرنا چاہیے، اس کے پاؤں ایک طرف کو ہوں، پیٹ جو ہے وہ بھی رانوں کے ساتھ لگا ہوا، زمین پر بچھی ہوئی ہو، رکوع بھی ہماری طرح زیادہ جھک کرنا کہ اس کے سرین نمایاں ہو جائے نہ کرے، تھوڑا سا جھکے، اس کو ہر حکم جو ہے اس میں یہ کہ پردہ رہے، جس کا کوئی نمایاں نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو بحث کرتے ہیں نا میرے ساتھ، میں پھر کہتا ہوں تمہیں گرفت کرنے کا طریقہ میں جانتا ہوں، میں پھر کہتا ہوں تم کہتے ہو لفظوں میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضور نے کہا عورت کی نماز الگ ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک، حالانکہ حضور کے بارے میں دو مرسل روایتیں ہیں بالکل صحیح ہیں، مگر چلو تم اعتراض کر۔ اب آؤ حج پر، حج میں کہیں لکھا ہوا کہ عورت تلبیہ جو ہے لبیک اونچا نہ کہے، دکھاؤ اگر حضور نے یہ فرق کیا۔ اب ناظرین دیکھیں کس انداز سے گفتگو کی، بڑی زبردست گفتگو کی، بھائی یہ بالکل بات اس طرح نہیں ہے، مرد و عورت کے سطر کا مسئلہ ہے، اور اس نے بھی سطر کی بات کہی، ہمارے علماء بھی یہی کہتے ہیں، وجہ یہ بتاتے، اور پھر اس نے سوالات کیے غیر مقلدین سے، اگر بھائی آپ یہ بہانہ بنا دے گا اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، حالانکہ احادیث میں موجود ہے، دلائل موجود ہیں،
دلائل موجود ہیں، واضح فرق احادیث میں موجود ہے، لیکن غیر مقلد ہوا، اب کیا کہا جائے؟ پھر ان سے سوال کیا اگر آپ یہ بہانہ بناتے ہو کہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو پھر آپ حج کے ارکان مرد و عورت کے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کے رسول سے تو ثابت ہیں، پھر آپ فرق کیوں کرتے ہو؟ وہاں اگر وجہ سطر ہے تو یہاں بھی وجہ سطر ہے، وہاں صفا و مروہ کے دوران اگر مرد دوڑتے ہیں اور عورتیں نہیں دوڑتی، آپ کا بھی یہ مسئلہ ہے تو پھر وجہ کیا ہے؟ وہاں بھی سطر کا مسئلہ ہے، یہاں بھی سطر کا مسئلہ ہے۔ یہ جو سجدہ اٹھ کر کرنا یہ بے پردگی اور عورت بہت ہی عجیب محسوس ہوگی، اور ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑی ہے، سطر کے خلاف ہیں، یہ پردے کے خلاف چیزیں ہیں۔ یہی سمجھا رہے ہیں غیر مقلدین کے عالم، غیر مقلد مولوی خود مان رہے ہیں، اور اس کو یہ جو فرق نہیں مانتے ان کو پوری امت کے اجماع کے خلاف مان رہے ہیں، اور عورتوں سے التجا کر رہے ہیں کہ اس طرح نماز نہیں پڑھنا۔ تو ناظرین کرام، واضح بات ہے، کھلی ہوئی بات ہے، دلائل بھی اس طرف ہیں کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے، عورت اس انداز سے نماز پڑھے جس میں پردے کو ملحوظ رکھا جائے، غیر مقلدین کی بات میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔